ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. اعزائے گرامی، سورہ نساء کی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اور روزانہ آپ کی خدمت میں آیت کا ترجمہ اور تفسیر پیش کیا جاتا ہے. آپ لوگ غور کریں کہ ہمیں مفاہیم قرآن سے واقف ہونا ہے کہ پروردگار ہم سے کیا چاہتا ہے اور اس کی مرضی کیا ہے. غور کریں، آج آیت نمبر جو ہے 47 ہے. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، یعنی پروردگار جو ہے مخاطب قرار دیتا ہے ان لوگوں کو کہ اے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے، یعنی کتاب والے، اہل کتاب جسے کہتے ہیں. آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا. آمنو یعنی ایمان لے آؤ، یعنی اے کتاب، اہل کتاب، یعنی جو ان کے اوپر کتاب آئی ہے، کتاب دی گئی ہے، ایمان لے آؤ. آمنو نے ایمان لے آؤ، بما نزلنا، اس پر ایمان لے آؤ، یعنی جو ہمارے نازل کیے ہوئے قرآن جو موجود ہیں ان پر ایمان لے آؤ. یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دیا جائے کہ اہل کتاب کو پروردگار خطاب کر رہا ہے کہ تم ایمان لے آؤ. کس کے بارے میں ایمان لے آؤ؟ جو ہم نے قرآن نازل کیا ہے. بما نزلنا، جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن. اچھا، قرآن نازل کیا ہے، نازل کیے ہوئے قرآن پر ایمان لے آؤ. مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا، یعنی مصدقا نے تصدیق کرنا، یعنی قرآن جو ہے تصدیق کر رہا ہے. آپ غور کریں گے قرآن کی خاصیت یہ ہے کہ جو کچھ توریت، انجیل، زبور اور ان تمام آسمانی کتابوں میں جو ہے صحف، صحیفے جو موجود ہیں، اس میں تمام آسمانی کتابوں میں جو ہے جو باتیں پائی جاتی ہیں اس کی تصدیق جو ہے قرآن کرتا ہے. مصدقاً میں تصدیق کرنا، تائید کرنا، یعنی تم جو ہے، یعنی جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے، جو کچھ جو ہے تم پر نازل ہوئی کتاب میں باتیں، اس کو جو ہے تصدیق کرنے والا ہے. قبل اس کے کہ ہم تمہارے چہروں کو بگاڑ کر پشت کی طرف پلٹا دیں. پشت کی طرف نہیں، پیچھے پلٹا دیں. نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها، یعنی پیچھے کی طرف واپس کر دے، تمہیں پھیر دے. ہم تمہارے اس سے قبل کہ ہم تمہارے چہروں کو بگاڑ کر، یعنی آپ بول کے بگاڑ کر، چہروں کو بگاڑ کر پشت کی طرف جو ہے پھیر دیں. یا او نلعنہم، یا یہ کہ جو ہے ہم کیا کریں، ہم لعنت کریں، یا ان پر جو ہے اس طرح لعنت کریں جس طرح ہم نے اصحاب سبت پر لعنت کی ہے. اور اس کے بعد جو ہے اور اللہ کا حکم بہرحال نافذ ہے، یعنی وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. اور یاد رکھو کہ اللہ جو ہے، یعنی کہہ رہا ہے کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ بہرحال جو ہے کہتے ہیں نافذ ہے اور وہ برقرار رہے گا. تو ہمیں اس میں بہرحال جو ہے غور کرنا ہے اور توجہ کرنی ہے کہ اللہ جو ہے ہمیں بتانا کیا چاہتا ہے، ہمیں سمجھانا کیا چاہتا ہے، اس میں بہرحال غور کرنا ہے. تو اب اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یعنی یہاں پر جو بیان کیا گیا ہے کہ یہ کنایہ ہے. کنایہ مانے اشارہ ہے. اشارہ ہے کہ ایسے افراد ظاہری اعتبار سے بھی مسخ شدہ معلوم ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے قابل لعنت ہیں، اور معنوی اعتبار سے بھی
ان پر مستقبل کے راستے بند ہوتے جاتے ہیں، اور ظاہر سی بات جیسے پش کی طرف جو ہے منہ کر لیا ہو اور راستہ نظر نہ آتا ہو۔ بہرحال جو ہے یہاں پر غور طلب بات ہے کہ اللہ خطاب کر رہا ہے اہل کتاب سے، مثلا یہودیوں سے خطاب کر رہا ہے، عیسائیوں سے خطاب کر رہا ہے، کیونکہ یہی دو ایسے مذہب ہیں، یہودی اور عیسائی، جن کو اہل کتاب کا نام دیا جاتا ہے۔ تو ان سے پروردگار نے خطاب کر رہا ہے، اے اہل کتاب، کتاب جن پر نازل ہوئی ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، اور ان سے خطاب کیا کر رہا ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔ کس پر ایمان لے آؤ؟ جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن پر ایمان لے آؤ۔ اور قرآن کا کام کیا ہے؟ مصدقاً، تصدیق کرنا، اس حالت میں کہ قرآن تصدیق کر رہا ہے جو کچھ بھی جو ہے یعنی کتاب میں نازل ہوئی باتیں ہیں، جو کچھ جو ہے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ اور پھر اللہ جو ہے تھوڑا سے یعنی متوجہ بھی کر رہا ہے اس سے قبل کہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیا جائے، اور بگاڑ کا جو ہے تمہیں پشت کی طرف پلٹا دینا، یعنی قبل کی طرف پلٹا دیا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی تم جو ہے جب پلٹ جاؤ گے تو سیدھے راستے سے بھٹک گئے، سیدھا راستہ تمہیں پتہ نہیں ہے، سامنے کا راستہ پتہ نہیں ہے، یا تم قابل لعنت بن جاؤ گے۔ تو بہرحال جو ہے کہ اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ تم صحیح معنوں میں قرآن پر ایمان لے آؤ۔ جو ماقبل کی باتیں جو ہے بیان کرتی ہے کتاب، قرآن ایسی کتاب ہے، اور آئندہ کی باتیں بھی بیان کرتی ہے قرآن ایسی کتاب ہے، یعنی کتاب ہے آسمانی کتاب ہے قرآن۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جتنی آسمانی کتاب ہیں اس کی قرآن تصدیق بھی کرتا ہے، اور قرآن جب نازل ہو گیا تو اللہ کا حکم نافذ ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، یعنی اللہ کا حکم، اللہ کا امر جو ہے نافذ ہے، وہ بہرحال جو ہے اللہ کا حکم تمام افراد کے لیے۔ اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو عموم الناس کے لیے ہے، تمام افراد کے لیے، اور ظاہر سی بات جب تمام افراد کے لیے ہے تو بہرحال تمام باتوں کو جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات جو میں بار بار کہتا ہوں، دہراتا چلوں، کہ آسمانی کتابوں میں قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو معجزہ ہے، معجزہ ہے، اور دوسری کتابیں معجزہ نہیں تھیں، جو کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کو بہرحال جو ہے کتاب تو دی گئی، لیکن معجزہ کچھ اور دیا گیا، لیکن آخری نبی کو جو معجزہ دیا گیا وہ قرآن جیسی کتاب معجزہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن جیسی کتاب معجزہ ہے۔ وہ کتابیں، آسمانی کتابیں جو ماں قبل تھیں، اس میں لوگوں نے تحریف کیا، بدلاؤ کیا، لفظی بدلاؤ بھی، معنوی بدلاؤ بھی کیا، اور باقاعدہ وہ کتابیں ختم ہو گئی۔ پھر نتیجے میں ہر ایک نے اپنی اپنی کتاب لکھنا شروع کر دیا۔ جیسے انجیل کتاب ہے، انجیل متا کے نام سے، متا نے کتاب لکھی، انجیل متا، یوحنا نے کتاب لکھی، انجیل یوحنا، ہر ایک کے نام سے جو ہے یہ بہرحال کتاب چھپتی چلی گئی۔ آج بھی آپ کو ملے گی کتاب مارکیٹ میں تو انجیل متا، انجیل یوحنا ملے گی، ہے نا؟ اس طرح کی بات ہے۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو پوری دنیا میں ایک کتاب، کیوں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ معجزہ ہے۔ قرآن کا معجزہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ دیکھیں 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا ہے، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور آج کے زمانے میں بھی اگر قرآن کی آپ تلاوت کریں لگتا یہ ہے کہ جیسے آج ہی کے زمانے کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، آج ہی کے مسائل کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں جتنی زبانیں، چاہے عربی زبان ہو، چاہے کہتے کہ آپ کے فارسی زبان ہو، چاہے اردو زبان ہو، جتنی زبانیں جو ہے ماں قبل میں تھیں، 200 سال 300 سال پرانی زبانیں تھیں، آج جو ہے اگر اسی کو جو ہے جو فارسی داں افراد ہیں اسی کہتے پرانی کتاب اٹھا کر پڑھنا چاہیں تو تھوڑی دقت ہوگی۔ اردو میں بھی جو ہے پہلے جو ہے یعنی لکھنے کا طریقہ اور تھا، ہے نا، اور کچھ ایسی باتیں جو ہے یعنی الفاظ تھے جس کو آج جو ہے سمجھنا دشوار ہوتا ہے نا۔ بہت سی آپ جو ہے ماقبل باتیں اٹھا کر دیکھیے، آج بھی جو ہے
یعنی مکس ہے تو سمجھنا مشکل ہے. تو لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی زبان 1400 سال پرانی زبان ہے، لیکن آج بھی جو ہے قرآن جو ہے اسی طریقے سے باقی ہے اور سمجھنے میں دشواری نہیں ہوتی. ایک صاف و شفاف زبان ہے، سمپل زبان ہے، قرآن کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوتی. ذرا سے عربی انسان جانتا ہو تو قرآن کے مطالب کو سمجھ لے گا. اور پھر قرآن کو جو پابندی سے پڑھتا ہوگا، پابندی سے قرآن سے متمسک ہو جائے گا، تو جب قرآن کی تلاوت کرے جیسے لگے گا قرآن اس سے باتیں کر رہا ہے، قرآن اس کے باتوں کو جواب دے رہا ہے، ان کے سوالوں کے جواب دے رہا ہے. اندر سے ایک روحانیت اور معنویت پیدا ہوتی ہے ذکر الہی میں. اور تیسری بات یہ کہ قرآن اگر آپ اس دور کے جو ہے باتوں کو دیکھیے تو نبی کو جو ہے لوگوں نے شاعر کہا ہے. شاعر اس زمانے میں الگ انداز سے ہوتا تھا اور شعر الگ انداز سے کہا، یعنی لوگ جو شعر کہتے تھے. تو اس زمانے میں مقابلہ ہوا. اور مقابلہ کیا مطلب؟ یعنی مقابلہ یہ ہوتا تھا کہ یعنی جو اچھے شعر ہوتے تھے وہ خانہ کعبہ میں لٹکا دیا جاتا تھا، ہے نا. تو سب نے اپنے اشعار کو جو ہے لٹکایا. نبی نے جو سورہ کوثر کو لکھوایا اور اس کو جو ہے کہتے ہیں بہرحال جو ہے قرآن کیا ایک چھوٹا سا سورہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. چھوٹا سورہ ہے، اس کو جو ہے بہرحال لکھ کے وہاں پہ ٹانگ دیا گیا. کہاں پر؟ آپ کے خانہ کعبہ کے دیوار پر. اب جو بھی شعراء وہاں سے گزرے ہیں، شاعر گزرا ہے، اس نے جو ہے اس چھوٹے سے سورے کو پڑھنے کے بعد ایک جملہ ضرور کہہ دیا. بڑے سے بڑے شاعر نے کہہ دیا ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کلام ہو ہی نہیں سکتا. اور شیب ابی طالب میں جب کہتے وہاں پر قید کر رکھا تھا مشرکین و کفار نے نبی کو، جناب ابو طالب کو، تو نبی نے جو ہے وہیں پر ایک جملہ کہا جناب ابو طالب سے کہ جائیے ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جو سورہ کوثر اس میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی پیدا نہیں ہوئی، ویسے ہی جیسے لکھ کے ٹانگا گیا تھا ویسے ہی ہے. لیکن ان کے اشعار جو وہاں ٹانگے گئے تھے اس میں دیمک لگ گئی ہے اور نتیجے میں جو ہے کہتے وہ اس کا نام و نشان مٹ جا رہا ہے. تو اب جب نبی نے جملہ کہا تو پھر کفار و مشرکین تک جب بات پہنچی، انہوں نے جا کے دیکھا تو واقعاً ویسے ہی تھا. کہ آپ غور کریں یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ تو قرآن ایک معجزہ ہے جو نبی کے سینہ اقدس پہ نازل ہوا ہے. اور پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اہمیت ہے قرآن کی. اور ظاہر سی بات ہے قرآن کا جواب قرآن نے چیلنج کیا کہ تم قرآن جیسی کتاب لے آؤ، نہیں لا سکتے. آخر میں کہا کہ ایک سورہ لے آؤ، 10 سورے لے آؤ، پھر آخر میں ایک آیت لے آؤ، نہیں لا سکتے. تو بہرحال سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ قرآن جیسی کتاب کی اہمیت اپنی یہاں پہ باقی ہے. اور قرآن ایک معجزہ ہے، اور قرآن باقی اس لیے ہے کہ ہمارا مولا پردہ غیب میں موجود ہے. اور نبی نے جاتے جاتے اللہ کہا تھا میں تمہارے درمیان 2 گراں قریدیں چھوڑ کر آ رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک حدیث. ان دونوں سے متمسک رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. آئیے مل کے بارگاہ موضوع دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں جب اس دنیا سے اٹھاتے ایک ہاتھ میں قرآن ہو دوسرے ہاتھ میں دامن لے بیٹھے، امام کے آوان انصار شمار امام کے ظہور میں تعریف. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.